اب آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں دہشت گردوں کی بھرتی نے ملک کو شدت پسندی پھیلانے اور بین الاقوامی کارروائیوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد کے گروہوں کے توسیع پسندانہ اقدامات کے عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ روس نے افغان طالبان رجیم کی زیر سرپرستی افغانستان سے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ روسی جریدے ٹاس کے مطابق روسی خفیہ ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کے شاخ ولایت خراسان وسطی ایشیائی ممالک سے افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل رہی ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی کے سربراہ الیگزینڈر بورٹنکوف نے بتایا ہے کہ داعش خراسان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے شہریوں کے ساتھ ساتھ روسی مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے۔ داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گردی نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم، ان سے ہم بات کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیے گا سر کہ اب پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر بھی تائید ہو رہی ہے۔ پاکستان شروع ہی سے کہتا رہا ہے کہ افغانستان بھارت کی پراکسی کر کے پاکستان کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے، کیا کہیے گا اس پر؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موضوع پہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے ساتھ لیا۔ دوسرا، آج کے دن پہ حج مبارک پوری قوم کو اور آپ کے چینل کو خصوصی طور پر۔ دیکھیں، یہ جو ابھی روس نے پاکستان کے اس بیانیے کی تائید کی ہے، یہ وہ تائید ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے جو یہ نیریٹو تھا، پاکستان کا جو بیانیہ تھا، اس کی اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کی بیعت ہو رہی ہے، اور لوگ اب اس بیانیے کو پوری کی پوری طرح پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ ہمہ تن ایک جوائنٹ ایکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ سٹون ایج نہیں ہے، یہ 1960s اور 70s کا دور نہیں ہے جب جو افغان جو تھے وہ وار اکانومی کے اوپر بیس کر کے پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے اور اس کے اوپر گزر بسر کرتے تھے۔ اب یہ وہ دور گزر گیا سٹون ایج والا۔ نو اٹس ایون کہ سمارٹ دور آ گیا ہے، یہ روبوٹکس کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اب آپ اپنی پبلک کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ لوگوں کو اس وقت افغانستان میں روزگار چاہیے، لوگوں کو ایک اچھا صاف پانی پینے کے لیے چاہیے، لوگوں کو انڈسٹری چاہیے، لوگوں کو انفراسٹرکچر چاہیے۔ لوگ اب اس جنگ برود سے مکمل طور پر تنگ آ چکے ہوئے ہیں۔ میجر صاحب، اگر بیسک بات کریں، وہاں پر تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہیں افغانستان میں۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تعلیم چاہیے، لوگوں کو رزق چاہیے، روٹی چاہیے۔ آپ عورت کے اوپر آپ نے قدغن لگایا ہے کہ وہ جاب نہیں کر سکتی، لیکن وہ عورت جو ہے وہ مجبور ہو کے بیوائیں عورتیں، یتیم بچے، یتیم بچیاں، نہ ان کو تعلیم کی اجازت ہے، نہ ان کو جاب کی اجازت ہے، تو وہ اپنا گزر بسر کیسے کریں گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عوامل ہیں کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کسی ایسے سٹیپ پہ جس کو سوسائٹی اور ہمارا دین جو ہے وہ کرب کرتا ہے۔ آپ پوری کی پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کو ادھر ہاربر کر رہے ہیں، ان کو پنپ رہے ہیں، ان کو آپ ایک حوصلہ افزا ماحول دے رہے ہیں تاکہ آپ یہاں سے آپ اپنی بیس بنا کے پوری دنیا کے اندر دہشت گردی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت بھارت اور اسرائیل کی پراکسی کا رول پلے کر رہے ہیں کہ آپ وہ دہشت گردی یہاں تیار کر رہے ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی آج تک یہ جو امارات کے نام پہ افغانستان پہ گورنمنٹ بنی ہے، مجھے کوئی ایک بیان ان کا آج تک دکھا دیں کہ کوئی فلسطین کے مظلوم عوام کے حق میں آیا ہو، کوئی ایک بیان ان کا دکھا دیں کہ جو آج تک کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آیا ہو، کسی جگہ پہ کہیں مسلمانوں کی۔ اور اس وقت ان کا ٹارگٹ کون سا ہے اس ساری دہشت گردی کا؟ وہ پاکستان ہے۔ پاکستان وہ اسلام کا قلعہ ہے کہ جب پوری دنیا اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد سٹیٹ کرنے پہ در پہ تھی، اور اللہ پاک نے جس نصرت سے مئی 2025 میں پاکستان کو نوازا، اور آج جو اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ مسلط کی تھی ایران کے اوپر، اس میں پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ابھر کے سامنے آیا ہے،
وہ स्टेट जिसको पूरी दुनिया के टेररिस्ट कंट्रीज जो हैं, भारत जैसे जो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे, फेलियर स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे, आज वो पीस स्टेबलाइजर के तौर पे उभर के सामने आ चुकी हुई है। और उस इस्लाम के किले को, उस वाहिद न्यूक्लियर स्टेट को ये तालिबान रजीम जो है, जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी प्रमोट कर रहा है, वो इस वक्त जो है वो उसके अंदर आप दहशतगर्दी प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप उस मुल्क को निशाना बनाना चाह रहे हैं, उस मुल्क की इकोनॉमी को कमजोर करना चाह रहे हैं। मगर जहां इससे पहले और काफी सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद कर चुके हुए हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ रशिया का इसके ऊपर स्टेटमेंट आना ये इंतहाई खुशाइंद बात है। और ये पाकिस्तान के एक जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर लिया है और उसकी तायीद में दिस इज अनदर फेदर इन द कैप। आपको क्या लगता है कि अब जब बहुत से महाजों पर, अगर आपको इल्म हो, आप बल्कि यकीनन आपके इल्म में होगा कि अमेरिका हो या खालिस्तान वाला मामला कनाडा में हो या उनके आला रहनुमाओं को कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस होना हो, आलमी सतह पर अब इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और सभी ये कह रहे हैं कि भारत मकरू धंधों में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किन फोरम्स पर मजीद आवाज बुलंद करके इनकी मजीद कार्रवाइयों को बेनकाब करना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इसके ऊपर पहले भी बहुत ज्यादा हर फोरम पे इसके ऊपर, क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, क्या वो यूनाइटेड नेशन हो, क्या वो सार्क हो, क्या वो कोई भी फोरम हो, पाकिस्तान तवातर के साथ इन दहशतगर्द मुल्कों के खिलाफ आवाज बुलंद भी कर रहा है और जो एक्शन जरूरी हैं वो भी ले रहा है। दुनिया में इस वक्त 3 मुल्क ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि दहशतगर्दी के साथ ही उन्होंने सरवाइव करना है और एक्सपैंड करना है। उसमें नंबर 1 कौन नहीं जानता कि वो इजराइल है, और नंबर 2 जो है, जो कि अजल से नंबर 2 है, वो भारत है, और तीसरा जो है अफगानिस्तान उनके अंदर ज्वाइन हो चुका हुआ है। ये 3 मुल्क हैं जिनकी पूरी की पूरी इन जो वॉर स्ट्रेटजी है वो डिपेंड ही दहशतगर्दी के ऊपर करती है। उनका सर्वाइवल ही दहशतगर्दी है, उनकी एक्सपेंशन ही दहशतगर्दी है। और अब जबकि दुनिया इस वक्त रियलाइज कर चुकी हुई है कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई कौम है, ना कोई मुल्क है, ना इनका कोई फिरका है, ये सिर्फ दहशतगर्द है। ठीक। और ये आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान इन हरकत के साथ अपने आप को आइसोलेट कर चुका हुआ है और पूरी दुनिया के जो नाकदीन है इसके ऊपर इस वक्त आड़े हाथों इनको ले। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड मेजर मीसम रजा हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से सबके सामने रख रहे थे।